جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ کتاب آسان عربی گرامر حصہ اول صفحہ نمبر 73 مرکب اضافی حصہ سوم۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے مرکب اضافی کا تیسرا پارٹ۔ کل ایک 72 نمبر پر جو مشق تھی اس کا ایک رہ گیا تھا، ترجمہ عربی میں ترجمہ کرنا تھا۔ اچھی نصیحت آخرت کی کھیتی ہے۔ اچھی نصیحت الموعظۃ الحسنۃ حرث الآخرتی، الموعظۃ الحسنۃ حرث الآخرتی۔ تو اچھی نصیحت حرث الآخرتی، آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ مذاق ہوگا؟ نہیں، یہ الموعظۃ الحسنۃ یہ موصوف اور صفت بن رہے ہیں، یہ مضاف بنے گا۔ ہرسن تھا، ہرسن خبر معرفہ ہے نا اس میں۔ جی ابھی یہی بات آج ہم پڑھیں گے، معرفہ نہ کر کے ابھی تھوڑا سا ایسے یہ آگے آ رہی ہے مثال۔ جی اب ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہرسن مضاف ہے، ایک پیش رہ جائے گا، الآخرۃ تھا، گول تا کے نیچے زیر آ جائے گی، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے۔ جیسے یہاں میں نے مثال لکھی ہے، کتاب الولدی، کتاب تھا اور الوالا دو ہوتا ہے لفظ، تو کتاب جب مضاف بنا، مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے۔ الوالا دو تھا، الولدی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے۔ کتاب الولدی لڑکے کی کتاب۔ تو مرکب اضافی حصہ سوم 73 صفحہ نمبر۔ خان صاحب لکھتے ہیں، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف پر تنوین اور لام تعریف نہیں آ سکتے۔ مضاف پر یعنی کتابن کبھی بھی مضاف پر تنوین نہیں ہوگی، کتابن نہیں ہوگا، کتابو ہوگا، اور شروع میں الکتابو بھی نہیں آ سکتا، جس پر ال لگا ہوگا وہ کبھی مضاف نہیں بنے گا۔ تو مضاف پر تنوین اور لام تعریف نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی مضاف کے نکرہ یا معرفہ ہونے کی پہچان کس طرح ہو۔ اس کا اصول یہ ہے کہ کوئی اسم جب کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو، تو اسے معرفہ مانتے ہیں۔ مثلا غلام الرجلی، میں لکھ دیتا ہوں، غلام الرجلی، یہ جی ترجمہ کیا ہوگا اس کا الٹ کے؟ مرد، الرجل کو مرد کہتے ہیں، مرد کا ترجمہ پہلے مرد، الرجل خاص مرد کا غلام، مرد کا غلام، ٹھیک ہے جی۔ تو اس مثال میں غلام مضاف ہے، الرجل کی طرف جو کہ معرفہ ہے، اس لیے مثال میں غلام معرفہ مانا جائے گا۔ اب دوسری یعنی کیونکہ اس کا جو غلام مضاف ہے اور الرجل کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، تو الرجل معرفہ ہے نا، خاص ہے، تو اب اس وجہ سے یہ اس میں غلام بھی معرفہ مانا جائے گا۔ اب دوسری مثال دیکھیے، غلام رجل، دوسری مثال غلام رجل، یہ الرجل معرفہ تھا، یہ رجل مضاف الیہ نکرہ ہے، یہ مضاف الیہ، اس طرح یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ۔ یہ الرجل معرفہ ہے، یہ رجل نکرہ ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں خان صاحب، یہاں غلام رجل میں یہاں غلام مضاف ہے، رجل کی طرف ہے جو کہ نکرہ ہے، اس لیے اس مثال میں غلام نکرہ مانا جائے گا۔ ہیں دونوں غلام، اوپر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے، یہ معرفہ ہے، اس وجہ سے یہ غلام معرفہ مانا جائے گا۔ اس کا رجل ہے، نکرہ ہے، مضاف الیہ، تو یہ غلام کیا ہوگا؟ نکرہ مانا جائے گا۔ جی مرد کا غلام، ترجمہ وہی ہوگا، غلام رجل مرد کا غلام۔ اب یہاں کسی مرد کا یا ایک مرد کا غلام ترجمہ ہم کریں گے۔ جی مرد کا غلام ہے، نہیں ابھی نہیں، یہ تو مرکب توصیفی ہے نا، ہے تو دونوں مرکب اضافی ہے نا دونوں، تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا کسی کا کیوں ترجمہ کر رہا ہوں میں، یا ایک کا کیوں ترجمہ کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے،
یہ نکرہ ہے، اس لیے یہاں ایک مرد کا غلام، ٹھیک ہے جی. یہاں مرد کا غلام خاص مرد ہے، یہ وہ الرجل معرفہ ہے، اس لیے اس کا جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ مانا جائے گا. یہ جو مضاف الیہ نکرہ ہے تو اس کا مضاف بھی نکرہ مانا. یہ اس کا دو یہ جو اس میں حالت جر میں آیا ہے اس لیے رجلین جی رجلین جو حالت جر میں جی جی اس میں سے نکرہ کا ہے. ہاں جی ہاں جی، یہ تھا نا راجلون تھا. لفظ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے نا، فاعلی حالت میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. جب یہ مضاف الیہ بنے تو مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ مجرور حالت میں ہوتا ہے. تو یہ راجلون سے کیا ہو گیا؟ راجلین، اس لیے یہ غلام راجلین ہو گیا. ابھی یہ مزید آگے کوئی لفظ ہے نہیں جو کہ اس پر کوئی اس کا مضاف بن رہا ہو، مضاف الیہ بن رہا ہو، کچھ بن رہا ہو، تو اس وجہ سے ابھی ایک دونوں زیر آئیں گی. اگر آگے پیچیدہ مرکب اضافی پھر کچھ کھڑا ہوتا تو پھر اس کی ایک زیر ختم ہو جاتی. یہ مضاف بھی بن رہا ہو تو مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، اس لیے ایک زیر ختم ہو جاتی. لیکن ابھی کچھ ہے نہیں تو غلام راجلین. تو یہ بات اب کلیئر ہے اسامہ بھائی؟ پڑھا الموعظۃ الحسنۃ جی آخرت کی حرث الآخرہ. کہاں پہ؟ تو اس میں ویسے تو خبر معرفہ اور وہ یہ والی یہ دونوں مرد ہیں نا. اچھی نصیحت، الموعظۃ الحسنۃ، کوئی اچھی نصیحت نہیں تھا نا، تھا اچھی نصیحت، اس لیے میں نے کہہ رہا ہوں خبر نکرہ نہیں ہوتی عام طور پہ. الموعظۃ الحسنۃ کیا؟ ویسے کوئی جملہ ہو اس میں تو اسم جی جی یا جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. ہاں یہ بات آپ کی اہم ہے، لیکن یہاں پر یہ مرکب اضافی اس طرح آ سکتا ہے. مرکب اضافی نکرہ ہو جائے گا نا. مرکب اضافی اس طرح ہو سکتا ہے. جی جی تو اگر اس کو ہم ویسے ڈال دیں حرث آخرت نہیں ایسے ہی صحیح ہے. ابھی آگے آئیں گی مثالیں انشاءاللہ اس سارے کو مرکب اضافی ایسے ہی آئیں گے آگے؟ نہیں چین بھی آئیں گے. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ جملے میں معرفہ کے اس میں ہی آئیں گے. جی جی جملے میں معرفہ بھی آئیں گے، نکرہ بھی آئیں گے. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں، اسے ذرا پڑھتے ہیں مثالیں آگے. 17 پیراگراف. مرکب اضافی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا. مضاف اور، اب یہ بھی اہم بات ہے، جو مضاف ہوگا اور مضاف الیہ جو بن رہا ہوگا مرکب اضافی میں، اس کے درمیان کوئی بھی لفظ نہیں آتا. اس کی وجہ ایک مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مرکب اضافی میں مضاف کی صفت بھی آ رہی ہو. جب مرکب اضافی میں مضاف کی صفت بھی آ رہی ہو، مثلا مرد کا نیک غلام، اب صفت آ رہی ہے نیک، اس غلام کی صفت نیک غلام. اب اگر اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں کہ غلام الصالح رجلی تو اصول ٹوٹ جاتا ہے. بس صفت کو بیچ میں لے آئیں تو اصول ٹوٹ جائے گا. غلام الرجلی تو تھا صحیح ہے، لیکن الصالح اس کی خبر کو بیچ میں لے آئیں تو یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے. غلام الصالح الرجل. اور فرما رہے اب اگر ہم اس کا ترجمہ اس طرح کریں کہ غلام الصالح رجلی تو اصول ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ مضاف غلام اور مضاف الیہ الرجلی کے درمیان صفت آ گئی ہے. تو اس لیے یہ ترجمہ غلط ہے. چنانچہ اصول کو قائم رکھنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ مضاف کی صفت مرکب اضافی کے بعد لائی جائے. اس لیے اس کا صحیح ترجمہ ہوگا غلام الرجلی الصالح. غلام الرجلی یہاں پہ یعنی اس طرح آ جائے گا صالح. میں مٹا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو. غلام الرجل الصالح. ایسی مثالوں کے ترجمے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ صفت یعنی نیک کو نظر انداز کر کے پہلے صرف مرکب اضافی یعنی مرد کا غلام کا ترجمہ کر لیں، غلام الرجلی. اب اس کے آگے صفت لگائیں جو چاروں پہلوؤں سے غلاموں کے مطابق ہونی چاہیے. تو یہاں پر غلام الرجلی تھا، یہ غلاموں کون سے والا ہے؟ یہ غلاموں یہ خاص ہے. کیوں؟ الرجلی کا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا، کیونکہ یہ مضاف الیہ یہاں پہ خاص ہے، معرفہ ہے. تو یہ غلاموں بھی خاص ہے. اب اس کی صفت بھی اس لیے الصالح لائے، اس کی صفت بھی خاص لائے ہیں الصالح. سمجھ بھائی، یہ غلاموں الرجلی کی وجہ سے خاص ہے، معرفہ ہے. تو اس کی صفت بھی معرفہ آئے گی نا، صفت موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں. تو غلام الرجلی صالح صفت بس لانی بعد میں، بیچ میں لائیں گے تو مرکب اضافی کا رول ٹوٹ جائے گا. اور رول نہیں ٹوٹنا چاہیے اس میں، نہیں تو مرکب اضافی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اب آ گیا جی. ایسی مثالوں کے ترجمے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ صفت یعنی نیک کو نظر انداز کر کے پہلے صرف مرکب اضافی یعنی مرد کا غلام اس کا ترجمہ کر لیں.
غلام الرجلی، اب اس کے آگے صفت لگائیں جو چاروں پہلوؤں سے غلاموں کے مطابق ہونی چاہیے. اب نوٹ کریں کہ یہاں غلام مضاف ہے، الرجلی کی طرف جو معرفہ ہے، اس لیے غلام معرفہ مانا جائے گا. چنانچہ اس کی صفت صالح نہیں بلکہ الصالح آئے گی. دوسرا امکان یہ ہے کہ صفت مضاف الیہ کی آ رہی ہو. دوسرا امکان یہ کہ صفت مضاف الیہ کی آ رہی ہو، جیسے نیک مرد کا غلام. اس صورت میں بھی صفت مضاف الیہ یعنی الرجلی کے بعد آئے گی. نیک مرد کا غلام صفت مضاف الیہ کی آ رہی ہو تو اس صورت میں صفت مضاف الیہ یعنی الرجلی کے بعد آئے گی اور چاروں پہلوؤں سے الرجلی کا اتباع کرے گی. چنانچہ اب ترجمہ ہوگا غلام الرجل الصالح، غلام الرجل الصالح. یہ کیونکہ اب یہاں پہ غلام الرجلی، اب جو کیا لفظ تھا جی؟ دوسرا امکان یہ کہ صفت مضاف الیہ کی آ رہی ہو. صفت جب مضاف الیہ کی صفت ہو، مضاف الیہ کیونکہ مجرور ہے، ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو الصالح بھی مجرور حالت میں آئے گا، الصالحی ہو جائے گا، الصالحی ہو جائے گا. یہ کہا جا رہا ہے. دونوں مثالوں کے فرق کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. دیکھیے پہلی مثال میں الصالح کی رفع بتا رہی ہے کہ یہ غلاموں کی صفت ہے، اور دوسری مثال میں الصالح کی جر بتا رہی ہے کہ یہ الرجلی کی صفت ہے، الرجلی مضاف الیہ کی صفت ہے. تیسرا امکان یہ ہے کہ مضاف جی کیسے لگ رہا ہے یہ جی دونوں جگہوں پہ لفظ تو وہی ہیں، جی تو فرق کیسے یہ صالح تھا، اب اگر اس کی صفت بن رہی ہوگی تو الصالحی بن کے آئے گا نا، الصالحی ہو جائے گا. یہ یہاں پہ ہا کے نیچے زیر آئے گی، صالح کی بجائے صالحی ہو. جی الصالحی ہو جائے گا. تو یہ کہا جا رہا ہے. اچھا جی، تیسرا امکان یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت آ رہی ہو، جیسے نیک مرد کا غلام، نیک مرد کا غلام، نیک مرد کا نیک غلام. تیسرا امکان یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت آ رہی ہو، نیک مرد اور اس کا غلام بھی نیک ہے، بندہ جو نیک ہے غلام بھی نیک. تو ایسی صورت میں دونوں صفتیں مضاف الیہ یعنی الرجلی کے بعد آئیں گی. ایسی صورت میں دونوں صفات مضاف الیہ یعنی الرجلی کے بعد آئیں گی. پہلے مضاف الیہ کی صفت لائی جائے گی، پہلے مضاف الیہ کی صفت لائی جائے گی. اب ترجمہ ہوگا غلام الرجل الصالح صالح الصالح. اب یوں ترجمہ ہوگا جیسے انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، غلام الرجل، یہ کیا بن گیا جی؟ غلام الرجلی مرکب اضافی، سادہ مرکب اضافی بن گیا غلام الرجلی. یہ خان صاحب یہ غلام تھا، اس کی دو پیش تھیں، کیا ہوا اسے؟ کیوں ایک پیش رہ گئی اس پہ؟ مضاف بن گیا، اعراب ہلکا ہو جاتا ہے، مضاف بنتے ہی اعراب ہلکا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ مضاف ہو گیا ہے، مضاف. اور الرجل تھا، الرجل جب ال لگتا ہے تو راجلون کی تنوین اڑ جاتی ہے، الرجل تھا. یہ الرجلی کیوں ہوا؟ ماشاء اللہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے، جار حالت میں ہوتا ہے، اضافی حالت میں ہوتا ہے. غلام الرجلی تو یہ آ گیا. اس کے بعد خان صاحب فرماتے ہیں الصالحی، غلام الرجل الصالحی، الصالحی الصالح. اب یہاں پہ الصالح آ جائے گا، الصالح، غلام الرجل الصالح صالح. تو فرماتے ہیں تیسرا امکان یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت آ رہی ہو، جیسے نیک مرد کا نیک غلام. ایسی صورت میں دونوں صفتیں مضاف الیہ یعنی الرجلی کے بعد آئیں گی. پہلے مضاف الیہ کی صفت لائی جائے گی. مضاف الیہ کی صفت کیا ہے جی؟ وہ اسی جیسی ہوگی نا، الصالح تھا، موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں، منعوت نعت ایک جیسے ہوتے ہیں. الرجلی کی وجہ سے الصالح کیا ہوئی جی؟ اس کی صفت الصالح ہی ہو گئی. تو اب پھر خبر کیا آئی؟ الصالح. میں نے کہا تھا خبر عام طور پر نکرہ مرفوع ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، یہاں الصالح بن کر خبر آ رہی ہے. یہاں پہ معرفہ بھی ہو گئی. کبھی کبھار خبر ایکسیپشن استثناءات ہوتے ہیں کہ خبر معرفہ آ جاتی ہے. یہ جو ہے کہ مضاف الیہ کے بعد آئے گی صفت جی. تو رجلی کی جو صفت ہے جی وہ الصالح ہی ہے. مطلب مرد کی صفت کیوں آ رہی ہے؟ غلام کی صفت پہلے کیوں نہیں آئی؟ آ سکتی یا صالح ہو صالح ہی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بس یہ رول ہے سر. ایسے صورت دونوں صفتیں یعنی الرجلی کے بعد آئیں اچھا، گی. یہ جو غلام الرجلی مرد کا غلام. یہ جو ہم سے آگے اس کی جی راجلی مجرور میں آیا نا جار حالت میں، جی جی صالحی بھی پھر جار حالت میں. جی وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں سر؟
آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ترتیب ہے پہلے غلام آیا تو غلام کی پہلے کیوں نہیں آئی بعد میں جو مرد کی بس انہوں نے کہا پہلے مرکب اضافی کو پورا کرنا ہے نا. اگر ہم اس کی صفت کو لے آئے غلاموں کی صفت ہی ساتھ لیتے آتے تو مرکب اضافی پھر نہ بنتا. مرکب اضافی بنانے کے لیے پہلے لازمی مرکب اضافی بنائیں گے, ساتھ جوڑ کے بیچ میں کوئی صفت نہیں لائیں گے, بیچ میں صفت ایڈ نہیں کر سکتے, نہیں تو مرکب اضافی نہیں بنے گا. اگر صفت بیچ میں آ گئی تو پھر کچھ اور بنے گا. تو اس لیے پہلے مرکب اضافی کو پورا کیا, پھر ان کی صفات کو لایا گیا. اچھا یہ اب پورا جملہ بن گیا. جی یہ غلام الرجل الصالح الصالحی نیک صالحو جملہ ایک نہیں مرد کا نیک غلام. ایک منٹ دیکھیں نا, نیک کہاں لکھا ہوا ہے؟ نیک مرد کا نیک غلام. ہاں یہ مرکب ہے اضافی ہے, اب ابھی اس کا پورا جملہ جملہ ہے نہیں ہے. جی پھر کیا ہوگا؟ ویسے یہ خبر لگ گئی نا, وہ کہہ رہے ہیں اگر تو یہ خبر ہے تو جملہ بن گیا. بن گیا. ہاں پورا ہے. اب انہوں نے ترجمہ اس طرح سے کر دیا ہے تو بہرحال اس طرح اگر یہ اس رول کے مطابق یہ خبر ہے تو یہ مرکب اضافی پورا مبتدا بن جائے گا اور وہ اس کی خبر بن جائے گی. جو صفت اور موصوف ہوتا ہے وہ چاروں پہلوؤں سے برابر ہوتے ہیں, تو جی. مضاف تو معرفہ نہیں ہو سکتا. مضاف معرفہ نہیں ہو سکتا. ہاں، تو پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم نے ابھی پڑھا نا, آپ لیٹ آئے ہیں. مضاف معرفہ ہو سکتا ہے اگر اس کو مضاف الیہ پیچھے معرفہ حالت میں آ رہا ہوگا. اب تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں ذرا, وہ پھر دیکھیے گا, دیکھ لیجیے گا. اب ہم آگے پھر پیچھے جائیں تو پھر دیر کی گنجائش نہیں ہے. جی میں لیٹ کی ہاں لیٹ نہیں آنا چاہیے نا. اچھا مشق نمبر ہے جی 16. اب ہم نے مشق حل کرنی ہے, اللہ کرے آج یہ مشق حل ہو. تو مشق نمبر 16, مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ان کے نیچے دیے ہوئے مرکبات اور جملوں کا ترجمہ کریں. جید عمدہ, نائس عمدہ. نظیف صاف ستھرا. احمر سرخ ریڈ. اور موقدۃ بھڑکائی ہوئی, موقدۃ بھڑکائی ہوئی. حارۃ محلہ کمیونٹی جو ہوتی ہے کالونی, حارۃ. تلمیذ یہ اس کے شاگرد کو کہتے ہیں تلمیذ. اور تلامذۃ اس کی جمع ہے, جمع مکسر ہے جو یاد کرنی پڑتی ہے. تلمیذ ہوگی اس کا سنگولر ہے نا. تلمیذ سنگولر ہے, تلامذۃ پلورل ہے. نفیس نفیس پاکیزہ, نفیس. مشہور فیمس, مشہور. لون رنگ, کلر. طیب خوشبو. مشغول مصروف, مشغول. اب اردو میں ترجمہ کرنا ہے جی. پہلی لائن ہے والد المعلمات الصالحی. میں یہاں لکھ دیتا ہوں صالح. ہمارے پاس صالح ہے. پرنٹنگ نکل چکی ہے نیچے پہلے صفحہ نمبر 74 پہ اردو میں ترجمہ کریں جو جہاں لکھا ہوا ہے. والد المعلماتی. نہیں آگے متشابہ آ رہا ہے. ساری ان بھی آ رہا ہے. والد المعلماتی یہ کیا بن گیا جی؟ والد المعلماتی استادی کا بیٹا. مرکب اضافی. ایک منٹ. صالح نیک. اچھا سر, جو پیچھے بات تھی نا وہ اہم بات یہ ہے جو میرے اب ذہن میں آ رہی ہے. ہم یہ پہلے لکھ لیں پھر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. والد المعلماتی الصالح. الصالح میں نے کہا تھا کہ اس وقت وہ صالح خبر بن رہا تھا, وہ خبر نہیں ہے. یہ دیکھیں والد المعلماتی یہ کیا بنے گا؟ والد مضاف اعراب ہلکا, والد سے والد ہو گیا. المعلماتو سے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور. اب یہ اس کی صفت ہے, یہ اس کی صفت ہے, خبر نہیں تھی وہ بھی صفت تھی اس کی. وہ جو کیا لکھا ہوا ہے, نیک مرد کا نیک غلام, غلام الرجل الصالح. یہ جو الصالح ہے یہ غلاموں کی صفت ہے, صفت ہے نا, تو اس کی خبر نہیں ہے. تو یہ بات ہے یہاں والد المعلمات الصالح. اب اس کا والد المعلمتی, المعلمتی استانی, المعلم استاد, معلمون استاد, معلمتن استانی. ال لگا تو المعلمات تو ہو گیا تھا, ال لگتے ہی اعراب ہلکا ہو جاتا ہے, تن سے تو ہو گیا. تو اب جب یہ مضاف ہے نا, مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے جی؟ جر میں, اضافی حالت میں, مجرور میں. تو یہ کیا بن گیا؟ والد المعلمتی مرکب اضافی. اور یہ الصالح کس کی صفت بن رہا ہے؟ والدو کی.
المعلمتی کیونکہ وہ مضاف الیہ معرفہ ہے نا، تو اب یہ مضاف کون سی حالت میں ہوگا؟ معرفہ ہوگا. ہم نے پیچھے یہی پڑھا ہے نا. یہ جب مضاف الیہ ال کے ساتھ آ گیا ہے، خاص ہو گیا ہے، معرفہ ہو گیا ہے، تو اب یہ بھی معرفہ سمجھا جائے گا، مضاف بھی اس کا معرفہ سمجھا جائے گا. اگر یہ ہوتا والد معلمتن نکرہ ہوتا تو اسے بھی نکرہ سمجھا جاتا. پھر یہاں صفت کیا آتی؟ صالحن. پھر صرف صالحن آ جاتی. الصالح کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ والدو یہ معرفہ ہے. یہ آج ہم نے سبق میں پڑھا ہے پیچھے شروع میں. ٹھیک ہے جی. اب ہے آگے نمبر 2. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ استانی کا نیک لڑکا. استانی کا فیمیل ٹیچر کا نیک لڑکا. نمبر 2 والد المعلمتی الصالحتی. والد المعلمتی الصالحتی. اب اس کا اب میں سے ویسے نا اگلی لائن کے مطابق کرو. نیک استانی کا بیٹا. جی الصالحتی. تو نیچے زیر آ جائے گی والد المعلمتی الصالحتی. صالحتی نیک استانی کا لڑکا. والد نیک استانی کیسے کر رہے ہیں؟ نیک صالحہ نیک معلمہ کا لڑکا، نیک استانی کا لڑکا. المعلمتی الصالحتی یہ کیا بن رہا ہے جی؟ نیک استانی. نہیں یہ بن کیا رہا ہے؟ مرکب اضافی بن رہا ہے، مرکب توصیفی بن رہا ہے. توصیفی بن رہا ہے. ماشاءاللہ چاروں اعتبار سے ایسا نا. یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی خاص ہے، یہ بھی خاص ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. تو ایک جیسے ہیں. تو یہ بن گئے موصوف اور صفت یا منعوت اور نعت. اور وہ بن گیا پھر اس کا وہ والد المعلمتی، وہ تو مرکب اضافی شروع میں بن گیا. صفت ہم بیچ میں کیوں نہیں لائے؟ والدو کے بعد صفت کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ پھر مرکب اضافی نہ بنتا، پھر مرکب اضافی کا رول ٹوٹ جاتا. مرکب اضافی بنانے کے لیے بیچ میں صفت نہیں لائیں گے. پہلے مرکب اضافی کو بنانا ہے، پھر اس کے بعد اس کی صفت وغیرہ لانی ہے. یہ آج ہم اسی کی پریکٹس کر رہے ہیں. یہ والدو کیا ہے؟ والدو لڑکا مضاف. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ بن گیا مرکب اضافی. اب یہ المعلمتی کیونکہ المعلمتی مضاف الیہ ہو چکا ہے تو یہ بن گیا موصوف اور یہ صفت. یہ موصوف یہ صفت، یہ منعوت اور یہ نعت. منعوت نعت بھی کہتے ہیں. نعت جیسے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھو، صفت پڑھو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرو. تو والد المعلمتی الصالحتی نیک استانی کا لڑکا. نیک استانی مرکب توصیفی کا ترجمہ بھی پہلے الٹ کے کرتے ہیں نا. نیک استانی کا لڑکا. نمبر ہے جی آگے 3 والد المعلمتی. جی والد المعلمتی. اب میں اسے مٹا رہا ہوں، مٹا دوں. استانی کا بیٹا نیک ہے. والد المعلمتی صالحن. استانی کا لڑکا نیک ہے. اب بن گیا یہ جملہ اس میں پورا. والد المعلمتی یہ جی والد مضاف، المعلمتی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور، اور یہ بن گیا مرکب اضافی. اب اس کی صفت کیا آئی جی؟ خبر 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 صالحن. خبر نکرہ مرفوع. صالحن استانی کا لڑکا اب نیک ہے. پورا جملہ ہو گیا. ہے کا ترجمہ خود ہی پیدا ہو گیا. مرکب اضافی یہ مبتدا بن جائے گا اور یہ اس کی خبر بن جائے گی. ہے کا ترجمہ پیدا ہو جائے گا. استانی کا لڑکا نیک ہے. پھر ہے جی نمبر 4 معلمات الوالدی صالحاتن. معلمات لڑکے کی استانی نیک ہے. جی لڑکے کی استانی نیک ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے. معلمات الوالدی صالحاتن لکھ لیں اس کا ترجمہ. لڑکے کی استانی نیک ہے. پہلے مرکب اضافی معلمات مضاف، الوالدی مضاف الیہ، اور صالحاتن اس کی خبر. تو لڑکے کی استانی نیک ہے. پورا جملہ اس میں بن گیا. نمبر 5 غلام زیدن. غلام
مضاف بن جائے گا، غلام ہے لفظ، غلام و مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے اس لیے میم پہ ایک پیش رہ گئی، غلام زیدن، مضاف الیہ بن جائے گا زیدن، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، زعلان. اچھا جی، یہ زیدن یہ بھی معرفہ ہے، ال نہیں ہے اگرچہ، لیکن زید کسی کا ذاتی نام ہوتا ہے نا، تو ذاتی نام اس میں علم ہم نے پڑھے تھے معرفہ ہوتے ہیں، خاص نام ہوتے ہیں. غلام زیدن، زید کا غلام، زعلان ناراض ہے. نمبر 6 غلام زیدی، جی یہ زیدن تھا، زیدن ہوا، آگے اسے ملانے پڑھنے کے لیے چھوٹا سا ایسے نون لکھ دیتے ہیں، تو اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، بس یہ تجوید کا قاعدہ ایسے ساتھ اسے زیدن الزعلان. اب الزعلان آ رہا ہے، غلام زیدن، زید کیونکہ معرفہ ہے، اس کا غلام جو کھڑا ہوا ہے وہ مضاف بھی معرفہ ہے، تو کیا بنے گا جی ترجمہ؟ الزعلان ناراض، بس زید کا ناراض غلام، زید کا غلام ناراض، یا زید کا ناراض غلام، یوں مفہوم زیادہ اچھا یوں بنے گا ترجمے کا، زید کا ناراض غلام. اب ہے نہیں لگائیں گے کیونکہ زعلان خبر نکرہ نہیں ہے، زید کا ناراض غلام. اور ہے جی نمبر 7 زعلان جو غلام کی وجہ سے ہے، جی الزعلان، زید کی وجہ سے، زید معرفہ تھا نا، تو زید اگر معرفہ ہے تو اس کا پیچھے جو وہ مضاف الیہ معرفہ ہو رہا ہے، تو وہ جو مضاف جس کی طرف ہو رہا تھا غلام وہ بھی معرفہ سمجھا جائے گا. آپ یہ پہچان ہوگی. یہاں غلام نکرہ ہے کہ معرفہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ مضاف الیہ اگر نکرہ یا معرفہ ہوگا تو اسی حساب سے وہ سمجھا جائے گا. تو یہ زیدن خاص تھا، اس وجہ سے غلام بھی اس کا معرفہ ہے. آگے مثال آئے گی کہیں نکرہ کی بھی، وہ بھی آ جاتی ہے انشاءاللہ. نمبر 7 غلام زیدن الصادقی، غلام زیدن الصادقی، غلام زید کا غلام سچا، بس سچے زید کا غلام، سچے زید کا غلام، یوں ترجمہ اچھا ہے، سچے زید کا غلام. اب اس میں صادقی ہے جی الصادقی ہے، تو یہ زید ہی ہے نا، جی پہلے زید ہی. پہلے زید ہی ہے نا سر، دیکھیں زیدن تھا، میں لکھ دیتا ہوں، یہ بڑی اچھی بات کیا غلام، بورڈ پہ ذرا زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے، غلام زیدی، للصادقی، غلام زیدن الصادقی. یہ غلام تھا، غلام رہ گیا مضاف، اور زیدن تھا، نون اس کی آگے ملا کر پڑھنے کے لیے یہ اس طرح چھوٹی سی نون لکھ دی جاتی ہے، زیدن ہو گیا. زید معرفہ ہے نا سر، زید معرفہ ہے، غلام بھی اس کا مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا. اب یہ معرفہ ہے، یہ اس کی صفت بن رہا ہے، الصادق، الصادقو، الصادقو تھا. زیدی کون سی حالت میں کھڑا ہے؟ مجرور حالت میں ہے نا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے، مضاف الیہ بننے کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا ہے، تو زیدن ہو گیا ہے، تو آگے اس کی صفت بھی مجرور حالت میں آئے گی، الصادقو نہیں آئے گی، الصادقی آئے گی. پھر اگر آپ چھٹے فقرے میں دیکھیں تو زیدی للزعلان، غلام زید الزعلان، دیکھو نا پہلے دو چیزیں وہی ہیں. اگر ہم اس کو زید کو در کی وجہ سے اس کا کیا صادقی ہے، تو وہاں پہ کیا زعلان کیا ہے؟ وہ زید ناراض غلام ہے، غلام کی صفت ہے، وہ غلام کی صفت ہے. ہاں جی، وہ غلام کی صفت ہے نا. دیکھیں یہی تو بات اہم تھی، تو آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیں نا یہ دونوں چیزیں ہیں نا. دیکھیں نا سر، دیکھیں میری یار سنیں، وہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے، آپ ذرا یہ لیکچر ویڈیو دیکھ لیجئے گا، کہانی بہت لمبی ہے پیچھے. تو یہ غلام زیدی، زید کیونکہ معرفہ ہے، اس کا غلام بھی معرفہ ہے، اور جو صفت تھی نا بیچ میں نہیں لا سکتے ہم، مرکب اضافی کے درمیان میں لائیں گے، مرکب اضافی نہیں بنے گا. اس لیے یہ جو الزعلان ہے یہ اب غلام خاص غلام ہے، معرفہ ہے، اس لیے الزعلان صفت آ رہی ہے اس کی. غلام کیونکہ معرفہ ہے نا تو صفت اس کی بن رہی ہے الزعلان. غلام جو ہے ناراض ہے نا، غلام ناراض غلام یوں سمجھ لیں، ناراض غلام. تو ناراض غلام موصوف صفت کے ہمیشہ تابع ہوتا ہے ہر حساب سے، چاروں اعتبارات سے. تو اس لیے غلام معرفہ ہے، الزعلان اس کی صفت بھی معرفہ آئی ہے. یہ انشاءاللہ یہ ساتویں میں دیکھیں وہ صادق کیوں نہیں آیا؟ جی پیش ادھر بھی
نجار نجار ہے. غلام سچا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی سر یہ زید کی غلام صفت سچا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ سر یہ یہ آٹھویں والا ساتویں والا الصادقی لکھا تھا، الصادقون کیوں نہیں آیا؟ ابھی وہ غلام زید الصادقی. اب سر اب جو ہے نا یہ زید کا صفت بن رہی ہے. زید کی صفت ہے الصادقی. یہ اب غلاموں کی صفت نہیں ہے، اب یہ زید صادق کی ہوتا صفت تو ہے. غلام کی صفت ہو جاتی. تو مضاف الیہ کے بعد تو اس کی صفت آ سکتی ہے، لیکن وہ مضاف کی صفت اس کے فوراً بعد نہیں لا سکتے ہم، اسے مضاف الیہ کو لانا پڑے گا. اگر صادقو ہوتا تو پھر ہو جاتا کہ زید کا سچا غلام. ہاں آگے سر. نہیں نمبر اور 8. اس کا ترجمہ پھر ساتویں جملے کا کیا بنایا؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں سر. ہاں سر. ہاں، ساتویں جملے کا ترجمہ سچے زید کا غلام. نہیں اگر یہ صادقو ہوتا جی تو پھر اس کا ترجمہ ہونا تھا زید کا سچا غلام. ہاں جی جی ہاں پھر زید کا سچا غلام بنتا تھا، صادق وہ ہوتا. جی الصادق. ابھی سچے زید کا غلام ترجمہ لکھ لیں. ٹھیک ہے. نمبر 8 نجار الحارتی. یہ تو بن گیا جی مرکب اضافی نجار الحارتی. نجار الحارتی الصادق. بڑے نجار الحارتی الصادق. تو نجارون تھا منیر صاحب محلے کا بڑا ہی سچا ہے. منیر صاحب دیکھتے نہیں ہیں، لکھی جا رہے ہیں. سر جی نجارون تھا، اسے کیا ہوا یہ نجار، یہ اس کو مضاف بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ نجارون سے راہ پہ 2 پیش ہیں ابھی. نجارون بڑھائی کو کہتے ہیں، ایک بڑھائی کوئی بڑھائی. مضاف کے لیے پوچھ لیں. مضاف بنے گا نا تو اسے ہلکا ہو گیا. ایک پیش رہ جائے گا. مضاف کا اعراب ہمیشہ سر سمجھیں، لکھنے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ آگے تو لکھتے پھر آپ بعد میں خود ہی دیں گے. الحارتی کیا بن رہا ہے جی منیر صاحب؟ الحارتی کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے. مضاف الیہ کیا ترجمہ بنے گا؟ نجار الحارتی. ہارا کہتے ہیں، حارت کہتے ہیں محلہ، محلے کو. کمیونٹی محلہ. محلے کا بڑائی اس کا سچا بڑا ہے. سچا بڑائی. اب اس کی صفت کیا آئے گی؟ الصادقو. الصادقو لکھا ہوا ہے. سچا بڑائی. محلے کا سچا ترجمہ الٹ کے کرتے ہیں نا، پہلے محلہ، محلے کا سچا بڑھائی. کارپینٹر بڑھائی. جی لکڑ ہارا. آج کل لکڑ ہارا نہیں کہتے، بچپن میں کہانی ہوتی تھی لکڑ ہارا کی کہانی، آپ کو یاد ہے؟ کلاڑی والے محلے کا سچا بڑھائی. اچھا جی نجار الحارتی. اب یہ الصادقو صفت آئی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اسامہ بھائی کے علاوہ کوئی بتائیں. الصادقو کیوں آیا ہے؟ صادقون کیوں نہیں آئی؟ نجار کی وجہ سے نجار کیا ہے؟ معرفہ. معرفہ ہے. کیسے معرفہ ہے؟ مضاف الیہ معنی. مضاف الیہ کیونکہ اس کا الحارتی معرفہ کھڑا ہے، اس وجہ سے اب نجار، یہ والا نجار یہ معرفہ ہے. اگر یہ حارتین ہوتا تو یہ والا نجار اب کیا ہوتا؟ نکرہ ہوتا. ماشاء. آگے ہے جی نمبر 9 طیب الطعام الطری الجید. طیب الطعامی یہ مرکب اضافی بن گیا. الطعام الطری الجید، کیونکہ الطعامی مضاف الیہ معرفہ ہے تو طیبو کون سا والا ہے جی؟ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ طیبو معرفہ ہو گیا. اب اس کی طعام طری، الطری اس کی صفت، اور جیدو طیب اس کی صفت بھی، طیب کی صفت بھی الجیدو آئی، معرفہ آئی. طیب الطعام الطری الجیدو، تازہ کھانے کی عمدہ خوشبو. جید عمدہ، نائس خوشبو، تازہ کھانے کی اچھی خوشبو یا عمدہ خوشبو. تازہ کھانے کی عمدہ خوشبو. نمبر 10 لبن الشاة الصغیرۃ جید.
लाबन शाती क्या बन रहा है जी? लाबन शाती नहीं, बकरी का दूध, बकरी का गोश्त वो तो बन रहा है। कौन सा मुरक्कब बन रहा है? लाबन शाती मुरक्कब इजाफी। कैसे पता चला आपको मुरक्कब इजाफी बन रहा है? उधर पेश है इधर जाहिर जी लाबानू है, लाबानून था ना, लाबानू रह गया। मुजाफ का इराब हमेशा हल्का होता है, अल भी नहीं लगा हुआ, अल भी नहीं लगता मुजाफ पर, और इराब भी हल्का होता है। तो लाबानू मुजाफुन और अशाती मुजाफुन इलैही। तो अस्सगीरती छोटी, छोटी बकरी का दूध उम्दा है। लाबानु शाती सगीरती छोटी बकरी का दूध उम्दा है। जय्यदुन, क्योंकि अब जय्यदुन नकिरा आया खड़ा है तो खबर बन रही है। अब पूरा जुमला इसमिया बन जाएगा ये। अब छोटी बकरी का दूध उम्दा है का तर्जुमा आप करेंगे जुमला इसमिया। आगे है जी नंबर 11। ये इसका ये पहला मुब्तदा या लब्नु शात इस सगीरा जी जय्यदुन उसकी खबर बन जाएगी जी। आगे है नंबर 11। लौनुल वारदी अहमरू। लौनुल वारदी क्या बन रहा है? गुलाब का फूल। जी तर्जुमा सही है, सुर्ख है। मैं पूछ रहा हूँ लौनुल वारदी कौन क्या बन रहा है? मुरक्कब बन रहा है, मुरक्कब इजाफी बन रहा है। क्यों? लौनुन था, लौनू रह गया। मुजाफ का इराब बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप हजरात को याद हो जाए, मुझे याद है आपको याद हो जाए। मुजाफ का इराब हमेशा हल्का होगा। मुजाफ इलैह हमेशा कौन सी हालत में होता है? मजरूर हालत में, जर हालत में। उर्दू में उसे क्या कहते हैं? जर को इजाफी हालत। आप बोल जाएं ये हालतें, ये हो नहीं सकता जी। अहमरू सुर्ख, अहमर सुर्ख को कहते हैं, रेड को जी। अहमरुन था, अहमरू क्यों है आप बताएं जी? लौन खास है ना, लौन क्यों खास है? अल वारदी है ना, मुजाफ इलैह अल वारदी है, अल के साथ है। जैसा मुजाफ इलैह होगा वैसे उसका मुजाफ होगा। ये मारफा होगा, ये वारादीन होता तो लौन फिर क्या होता? लौन होता लौनू ही, उसके ऊपर कोई इराबी तब्दीली ना होती, लेकिन वो नकिरा समझा जाता क्योंकि पीछे मुजाफ इलैह उसका नकिरा था। अब ये मुजाफ इलैह मारफा है, पीछे उसका मुजाफ भी मारफा है। ये जुमला है ना जी ये पूरा जुमला है। लौनुल वारदी अहमरू जी, अहमरू लौनुल वारदी सुर्ख रंग का गुलाब। गुलाब का रंग सुर्ख है। अहमरून होगा ना ये। अहमरून ठीक है, ऐसे कर लें, अहमरून होगा। अहमरून होगा। अहमरू ये शायद रंग मेरे ख्याल से ममनू मिना सर्फ होते हैं, अहमरू ही होता है शायद। अहमरू, अहमरा, अहमरा ऐसे होता है, देख लीजिएगा इसके रंगों के नाम भी मेरे ख्याल से वो ममनू मिना सर्फ होते हैं जो एक पेश के साथ आते हैं। तो ये है ये नकिरा ही, लेकिन अहमरू इसका लिखने का तरीका ही ऐसे होता है। देख लीजिए जरा पीछे। गुलाब के फूल का रंग सुर्ख है। गुलाब का रंग सुर्ख है या फूल का रंग सुर्ख है? गुलाब के फूल का रंग गुलाब का फूल सुर्ख है, सुर्ख रंग का है। गुलाब फूल फूल गुलाब सुर्ख रंग का है, सुर्ख रंग है जी जी। रंग लौन लिखो है ना, लौन। गुलाब का रंग सुर्ख है या फूल का रंग सुर्ख है, ऐसे भी कह सकते हैं। आज सर इतना ही पढ़ते हैं, फिर अजान का टाइम हो जाएगा, फिर ज़हन भी थक जाता है इतनी देर बाद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमारे लिए कुरान हकीम को पढ़ने समझने का मौका अल्लाह पाक ने हमें दिया।